नबी इस्लाम एक दिन घबरा कर उठे और आपने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया कि एक इतना सा सुराख हो गया है उस दीवार में। सुबह से शाम तक वो उस दीवार को चाटते रहते हैं, यहां तक कि बिल्कुल वो बारीक हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हम कल दोबारा से इसे चाटेंगे और तोड़ देंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। तो अगले दिन वो दीवार उतनी ही हो जाती है। जिस दिन वो ये कहेंगे ना इंशाअल्लाह, तो फिर वो दीवार तोड़ने पर कादिर हो जाएंगे और फिर पूरी जमीन पर फैल जाएंगे। ईसा इब्न मरियम दज्जाल का कत्ल करेंगे, उसके बाद याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, जहां से गुजरेंगे पानी पी जाएंगे, खेतियां बर्बाद कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, चौथा तो काफिर था, वो तो मारा गया। 3 जो मुसलमान थे, हाम, साम और याफिस। हाम की औलाद जो है वो ये आपको अफ्रीकन जो नजर आते हैं। साम की औलाद ये जो वस्त एशिया के लोग हैं, अरब के लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, यानी जो इब्राहिमी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी साम की औलाद से थे, नबी अलैहिस्सलाम भी और यहूदी भी, इसीलिए सेमेटिक कहा जाता है। यहूदियों के खिलाफ कोई भी मुहिम चले कहते हैं ये एंटी सेमेटिक है, हालांकि सेमेटिक हम भी हैं, हम भी औलाद है मानने के एतबार से भी और वैसे भी। और याफिस जो है उनकी औलाद है ये चाइनीज और प्लस गोरे लोग और रशियंस। ये 3 बेटों से आगे नस्ल चली। याफिस जो है इसकी औलाद में 2 कबाइल है, याजूज और माजूज, गॉग मगॉग्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। और इनके वाले से मुख्तलिफ जो आजकल के जदीद मुफक्किरीन हैं उन्होंने कहा कि ये जो चाइनीज हैं ये वो कौमें हैं, क्योंकि ये भी उसी याफिस की औलाद में से हैं। और दूसरे ये गोरे भी, तो देखें याजूज माजूज खुल चुके हैं। पहले ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया पे हुकूमत की, अब चाइना जो है वो लीडिंग इकॉनमी बनने जा रहा है। इस किस्म की तावीलात करते हैं। ज़ाहिर है ये उनकी अपनी एक सोच है, मे भी इस तरीके से हो, लेकिन कुरान और सुन्नत में जो हमें बताया गया उसमें ये फिट इन बैठता नहीं है। क्योंकि सही मुस्लिम के अंदर जो तफसीलन हदीस मौजूद है याजूज माजूज के हवाले से, एक तो वो हदीस है मशहूर सही मुस्लिम की कि क़यामत की 10 निशानी है, उनमें से एक ईसा इब्न मरियम का दुनिया में आना है और उसके बाद याजूज और माजूज 2 कौमों का खुलना है। और दूसरी जो मुस्लिम शरीफ की तफसीलन हदीस है जिसमें ईसा इब्न मरियम दज्जाल का कत्ल करेंगे, उसके बाद याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, जहां से गुजरेंगे पानी पी जाएंगे, खेतियां बर्बाद कर देंगे, हत्ता के मुसलमानों को उनके फितने से बचाना मुश्किल होगा। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला वही के जरिए बताएंगे कि आप मुसलमानों को लेकर कोई तूर पर चले जाएं, वो वहां पर लेके चले जाएंगे, ये बाकी दुनिया में तबाही मचाएंगे। और फिर ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कोई कीड़े पैदा फरमाएगा, कोई वायरस होगा, वो मारे जाएंगे और फिर उनकी लाशों से जमीन भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से गैबी परिंदे आएंगे जो उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और उनके जो तीर हैं वो 7 साल तक मुसलमान ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये सही मुस्लिम में पूरी तफसीलन हदीस मौजूद है। उससे तो ये लगता है कि ये कौम जो है वो दज्जाल के कत्ल के बाद खोली जाएगी। इसकी भी तावील जदीद मुफक्किरीन करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होना है। पहले याफिस की जो ये औलाद है यूरोपियन और अमेरिकन, इनको मुसलमान शिकस्त देंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। चाइनीज उस वक्त तक न्यूट्रल होंगे और फिर चाइनीज जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि वो किसी से जंग नहीं लड़ते, लेकिन एंड पे ये भी निकलेंगे। और देखें चाइनीज जो है वो कोई चीज नहीं छोड़ते, मगरमच्छ है तो वो खा जाते हैं, मेंढक वो खा जाते हैं, सांप वो खा जाते हैं। उनके पास भी बड़े मजबूत दलाइल मौजूद है इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनका दावा यह भी है कि अगर कोई इस तरह की दीवार है फिजिकली तो वो तो गिर चुकी है जिसके बारे में क्लेम करते हैं, और अगर कोई गैबी दीवार मौजूद है तो उसके बारे में तो हमें पता नहीं है। वो कहते हैं वो दीवार फिजिकली गिर चुकी और ये कौमें दोबारा से चढ़ाई कर चुकी।
ان کا موقف یہ ہے. ہم اس میں کوئی تباہ آزمائی نہیں کرتے. ویسے تو ہمیں تو دور دور تک فی الحال اس طرح کا کوئی فتنہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے ہماری زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. جب یہ فتنہ آئے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. دجال کے اوپر اتنی لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور سورۃ الکہف کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں اور اس میں سے نکالتے کیا ہیں, اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. ہم نے تو واضح بتایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اب نبی اسلام نے اس کو اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تفسیر یاد ہو اور آپ نے جا کے علمی ڈسکشن کرنی ہے دجال سے, نہیں. وہ الگ سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو پہلی 10 آیات تلاوت کر دینا, تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لے گا. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کریں, آپ کو انشاءاللہ 10 دنوں میں یاد ہو جائیں گی, تو آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے. باقی یہ جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں اور دجالی سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے. دجال ایک پرسنالٹی کے طور پر بھی آنا ہے قرب قیامت میں. میں سٹارٹ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں, آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کا ٹاپک ذوالقرنین بادشاہ, یعنی 2 قرن والا, 2 سینگوں والا. ان کے سر پہ سینگ نکلے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ٹوپی ایسی پہنتے تھے اور وہ علامت ہوتی تھی ان کی اتنی بڑی امپائر کی. ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی تھی. اگر وہ دیوار وہی ہے جو کہ آج کل ہمیں آثار قدیمہ کے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے کچھ کھنڈرات موجود ہیں. آلموسٹ وہ 50 میل لمبی تھی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی اور تقریباً 30 فٹ تک وہ اونچی دیوار تھی. 2 طرف کوکاف کے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک تنگ گھاٹی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج حملہ آور ہوتے تھے. اس گھاٹی کو بند کر دیا گیا اور اب وہ قید ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں. اور ایک اور کمزور روایت ہے جامع ترمذی میں, اس کو ملا کے ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے, لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث میں. جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے. سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر آگے چل کر آئے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے کثرت کی تعداد میں, اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے. لہذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں, تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے. لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں, واللہ عالم. میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور تم سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر 2 سینگ تھے. عن کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا, ویسے لفظ ہے ذوالقرنین 2 قرن والا, جس طرح ورڈ ہے ابو ہریرہ, لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو عن ابی ہریرہ تو یا بن جاتا ہے. سنن ابی داود عن ذی القرنین, تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا. انا, بے شک ہم نے, مکننا لہو فی الارض, انہیں زمین میں تمکن دیا تھا, اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیے تھے, یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو, وہ ان کو ہم نے دیے تھے.
فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی، وہ ایک سفر پر نکلے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندو، پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا تھا، ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی۔ وہ کیا تھی؟ حتی اذا بالغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے، میڈیٹرینین سی کے کنارے۔ اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا، یہ تو آج سے تقریباً 400 سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ، ورنہ تو پہلے دنیا اتنی تھی لوگوں کے علم میں، میڈیٹرینین سی آخری کونا ہوتا تھا۔ وجدها تغرب فی عین حمیہ، وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا۔ یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی، یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ، اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں، سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں، لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے۔ گوگل میں بھی آپ لکھیں سن رائز سن سیٹ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا، لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے، بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ It seems like that، اس طرح نظر آیا گویا کہ جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے کنارے تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا۔ قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا تھا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ اب یہ نبی تو نہیں تھے، غیر نبی تھے۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وہی کر دیا کرتا تھا۔ یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا۔ اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری رعایا ہے، عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے، اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا، سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے، اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے، فسق کریں گے، حقوق العباد پامال کریں گے، فسوف نعذبہ، تو عنقریب ہم انہیں سزا دیں گے، ثم يرد الى ربہ، اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا۔ یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔